کہ جو 11ویں امام نے تعارف بیان فرمایا تھا احمد ابن اسحاق سے، فرمایا ہمیشہ خدا کی ایک حجت ہوتی ہے، ایک حجت ہوتی ہے خدا کی، ایک حجت، یعنی نجف اور قم بھرا ہوا ہے علماء سے، فقہاء سے، مراجع سے، حجت ایک ہے، صرف اسی کے ذریعے بلاؤں کو دور کیا جاتا ہے، صرف اسی کے صدقے میں آسمان سے بارش برستی ہے، صرف اسی کے صدقے یخرج برکات الارض، اسی کے ذریعے زمین کی برکتیں نکلتی ہیں، بلائیں اسی کے ذریعے دور ہوتی ہیں، آسمان زمین اپنے خزانہ اسی کے صدقے میں اگلتی ہے، آسمان سے بارش اسی کے صدقے میں نازل ہوتی ہے۔ یہاں سے اب چلیے آپ اس بات کی جانب، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ فلاں عالم ہمارے مسائل کو حل کر دے گا، سماج کے جو گھمبیر ترین مسائل ہیں یہ ایک حد تک حل کر سکتے ہیں۔ یہ جو مولانا حضرات ہیں یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ کراچی کے تمام بیواؤں یتیموں سے وعدہ کریں کہ جب تک آپ رہیں گے غربت کے عالم میں ہم آپ کو ایک آٹے کی بوری، ہر دال کا پیکٹ، 2 کلو کا شکر اور خشک اناج دے دیں گے۔ نہیں کر سکتے، یہ بھی تنقید نہیں کر رہا، تشنیع یا تعان نہیں ہے، طاقت سے باہر ہے۔ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ مشکلات کے سلسلے میں جو مشکل بھی آپ درک کرتے ہیں، میں بتانا نہیں چاہ رہا یہاں پہ اس سے زیادہ، جو مشکل بھی آپ درک کرتے ہیں، جس انسان سے بھی آپ دشمنی کا احساس کرتے ہیں، اس کی رپورٹ لکھوائیے حضرت حجت کی بارگاہ میں، دعا کرنا سیکھیے حضرت حجت کی بارگاہ میں۔ ایک عضو معطل کی طرح ایک نام رسمی طور سے صرف رکھ دیا گیا فارمیلٹی کے طور پر 12واں امام ہے، یہ نہیں ہے سرکار، اسی کے ذریعے بلائیں دور ہو رہی ہیں، اسی کے ذریعے بارش برس رہی ہے، برکتیں آپ کے پاس ہیں، آپ کی نسل طیب و طاہر ہو رہی ہے، آپ کی عبادتیں قبول ہو رہی ہیں۔ فارمیلٹی کے لیے خدا نے 12ویں کو نہیں رکھا ہے۔ یہ توقع رکھنا چھوڑ دیجئے کہ مراجع آپ کے مسائل حل کریں گے، مراجع آپ کے مسائل حل نہیں کر سکتے، طاقت اور توانائی سے باہر ہے، طاقت اور توانائی سے باہر ہے۔ 10%، 5% مسائل آپ کی زندگی کے مرجع تقلید حل نہیں کر سکتا۔ شریعت نے کچھ اتھارٹیز سونپی ہیں لیکن حجت وہ نہیں ہے، ایک ہے حجت، امام 11ویں امام فرما رہے ہیں بہی صرف اور صرف یدفع اللہ البلا، صرف اور صرف حضرت حجت کے صدقے میں بلائیں دور ہوتی ہیں۔ حضرت حجت کے بعد کس کے صدقے میں بلائیں دور ہوتی ہیں؟ اس مومن واقعی اور مومن حقیقی کے ذریعے کہ جو اس زمین پر ہے اشک بہا بہا کر عبادت کرے، مومن حقیقی ہو۔ روایت ہے کہ جہاں پر مومن حقیقی ہو وہاں کتنے فرسخ تک خدا کا عذاب نہیں آتا۔ اب یہاں پر نام نہیں لیا گیا کون ہے، میں ہوں، آپ ہیں، کون ہے؟ وہ شخص ہے جو اس وقت سڑک پہ گڑھا کھود رہا ہے، سڑک پہ جھاڑو دے رہا ہے، یا وہ شخص ہے کہ جو اس وقت کہیں مجلس پڑھ رہا ہے، یا وہ شخص ہے جو سوسخانی کر رہا ہے، کچھ نہیں پتا۔ ہے کوئی مومن ایسا کہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت کرتا ہے، اور عبادت کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ لقمہ حلال۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا بتایا میں نے آپ کو؟ ظلم سے دوری۔ یاد رکھیے گا یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں مسائل، کون سا مسئلہ حل ہو سکا اب تک آج تک؟ یہ نہیں کہ چھوٹا موٹا مسئلہ، صاحب وہ مسجد نہیں بن رہی تھی، یہ تو بنوا دی، امام باڑے کے لیے مسئلہ ہو گیا، جو اس کا پرمٹ عزاداری فلاں صاحب جیل میں بند ہوگا ان کو ضمانت کروا دی، یہ تو آپ کو کرنا ہے۔ لیکن حقیقی مشکل کہ جو تمام مشکلات کی جڑ ہے، سیکھیے اس بات کو کہ حضرت حجت کے ساتھ گفتگو کرنا، امام زمانہ کی بارگاہ میں اپنی شکایتوں کو بھیجنا۔